تجدید ایمان، اپنا ایمان تازہ کرتے رہنا، تجدید عہد اللہ کے ساتھ. تو ایک شکل تو پہلا تو وہی ہے کلمہ شہادت اور استغفار اور توبہ. دوسرے حصے میں وہ چیز ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، وہ ہے اس کا دینی فرض. اس میں کیا ہے کہ میں اللہ سے یہ معاہدہ کرتا ہوں، انی اعاہد اللہ الا ان اہجر کل ما یکرہہ، کہ میں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو پسند نہیں. واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنی امکانی حد تک، جتنی طاقت میرے اندر ہے. وانفق مالی وابذل نفسی، اور اپنا مال بھی خرچ کروں گا اور جان بھی کھپاؤں گا، لاقامت دینہ واعلاء کلمتہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. یہ عہد اللہ سے، جیسا میں نے کل شام عرض کیا تھا، بیعت تو اللہ سے ہے. بیعت اس وقت آپ مجھ سے کریں گے. بہرحال آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، میرے لیے نہیں کرنا ہے. اجر بھی اللہ دے گا، میں تو نہیں دے سکتا. لہذا بیع و شرع جو ہے وہ تو ہے اللہ کے ساتھ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو جن کو بھی اللہ یہ توفیق دے دے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ، اتنی عمدہ بیع تم نے کی ہے، اس سے زیادہ کامیاب اور نفع بخش بیع کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. البتہ یہ کہ اب اس کو ایک نظم کے تحت وہ جان اور بال لگانی اور کھپانی ہے، ایک نظم کے تحت. وہ نظم کسی ناظم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، کوئی فرد ہو اور اس سے آپ بیعت کریں. وہ بیعت ہے جو تیسرے درجے میں ہے. چنانچہ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ بہت اہم ہے، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے، یعنی جو اللہ سے میں نے عہد کیا ہے اس مقصد کے لیے. أُبَايِعُكَ، اب چونکہ آپ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوں گے، یہاں لکھا ہوا میثاق میں أُبَايِعُ الدکتور اسرار احمد امیر التنظیم الاسلامی، لیکن یہاں جو ہے صرف ایک لفظ آئے گا أُبَايِعُكَ، آپ سے بیعت کرتا ہوں. کس بات کی؟ علی السمع والطاعۃ فی المعروف، کہ حکم سنوں گا مانوں گا معروف کے دائرے کے اندر اندر، منکر کا ہوگا تو نہیں مانوں گا. فی العسر والیسر، البتہ یہ حکم ماننا ہوگا تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی. یہ نہیں کہ اب تنگی ہے تو اب میں نہیں مان سکتا، تو بات ختم ہو گئی. والمنشط والمکرہ، اور طبیعت کی آمادگی ہو تب بھی اور نہ ہو، اور طبیعت کو مجبور کرنا پڑے تب بھی. یہ کب ہوتا ہے؟ کوئی کام ہمیں کرنا ہے، آپ کی رائے کچھ اور تھی، یوں کرنا چاہیے، فیصلہ کیا ہے کہ نہیں یوں کرنا ہے. اب فطری بات ہے جب آپ کی رائے اس کے مطابق نہیں تھی تو طبیعت جو ہے کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو. اگر آپ کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو پھر انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، خوب اس کو اپنا انشراح ہوتا ہے. اور جب اپنی رائے کے خلاف فیصلہ ہے تو پھر اس میں کام کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. وہ بات کہی گئی. اگر یہ شکل ہو تو پھر تو تنظیم تو نہ ہوئی، نظم تو نہ ہوا، سمع و طاعت تو نہ ہوئی. اس میں یہ ہے کہ چاہے طبیعت آمادہ ہو، چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے. اگلی بات ہے وَعَلَىٰ عَثَرَةٍ عَلَيَّ، چاہے مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یعنی یہ نہیں کہ صاحب میں 5 سال سے ہوں تنظیم میں، امیر بنا دیا اسے جو کل آیا ہے. کیوں ترجیح دی؟ جیسے حضور نے حضرت اسامہ کو بنا دیا، ان سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو بنا دیا کمانڈر، تو 6 میں گوئیاں ہوئیں. لیکن اس بیعت میں یہ گویا کہ خود بخود شامل ہے کہ آپ کو اختیار ہے جس سے چاہیں آپ تنظیم کے اندر ذمہ داریاں سپرد کریں اور دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں. وَعَلَىٰ نَقُولَ وَعَلَىٰ لَا أُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور یہ کہ میں جھگڑوں گا نہیں اہل امر سے، جو بھی ذمہ دار ہوں گے. وہ یہ ہے نا کہ ایک تو امیر ہے آپ کا جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں، مقامی تنظیم بنے گی تو وہاں کا کوئی امیر میں مقرر کروں گا نا، حلقے جات کے عمراء، مقامی عمراء، تو جو بھی صاحب امر ہوں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں. یہ روایت چونکہ متفق علیہ ہے اور بخاری میں وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں مزید آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے ہم نے یہاں درج نہیں کیے. جب متفق علیہ کہیں گے تو اتنا ہی آئے گا جتنا کہ دونوں بخاری اور مسلم دونوں میں ہو. مسلم میں اضافہ ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم بہ من اللہ برہان،
الا یہ کہ تم کوئی ایسا کفر بواہ دیکھو کہ جس کے لیے تمہارے پاس دلیل موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ جو بھی صاحب امر ہے اس کا کہنا نہیں ماننا۔ آخری بات ہے وَعَلَىٰ أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنْتُ لَا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ جو بھی حق بات ہوگی میری نزدیک کہوں گا ضرور، اور کہیں بھی ہوں گا کہوں گا، اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کروں گا۔ گویا کہ یہاں اندھے بہرے لوگ نہیں چاہیے، غور و فکر کرنے والے، جو میں نے عرض کیا ہماری اس وقت ایک کمی ہے۔ ایک اعتبار سے تو ہم شکر کرتے ہیں کہ ہماری اس تنظیم کا مزاج اٹھان خالص دینی ہوا ہے، سیاسی ہے ہی نہیں، اور سیاست کی طرف تو زبردستی میں موڑ کر کوئی لاتا ہوں تب بھی نہیں آپ لوگ آتے، لیکن یہ کہ بہرحال جیسے اب صحافت کی بات ہو رہی تھی تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں ایسے ساتھی درکار ہیں جو ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہوں۔ فیصلے جب ہوتے ہیں پالیسیز کے تو وہ تو انہی اندازوں پر ہوتے ہیں، آنکھ کھلی رکھیں، حالات کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں اور رائے بنائیں۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم وہ نظام بنانا چاہتے ہیں فیڈ بیک کا، کہ رفقا کی آراء جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہے۔ آخر میں ہے استعین اللہ ربی، کہ میں اپنے رب سے پروردگار سے استعانت مدد چاہتا ہوں، واستقدرہ، اور اسی سے قدرت کا طلبگار ہوں۔ یہ وہ جو الفاظ آتے ہیں دعا استخارہ میں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ تیرے ہی علم سے خیر چاہتا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں اس کام میں خیر ہے یا اس کام میں خیر ہے، تو تیرے علم کے میں نے حوالے کیا، مجھے وہ چیز میرے لیے آسان کر دے جو تیرے نزدیک خیر ہو۔ اور قدرت، کوئی کام کرنے کی صلاحیت بھی تو تجھی سے ملتی ہے۔ وَاسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وہ لفظ یہاں لیا گیا ہے وَاسْتَقْدِرُهُ عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ عَلَى الدِّينِ، دین پر استقامت و ایفاء هذا العہد، اور اس عہد کو پورا کرنے پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ الفاظ جو ہیں دہرائیں گے۔ ایک احتیاط کیجئے کہ جب میں رک جاؤں تب آپ بولیں، ورنہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہیں تک ہے، میں اس بات کو آگے تک لے جا رہا ہوں، تو اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ جب میں رک جاؤں تب آپ بولیں۔ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبۃ نصوحا، انی اعاہد اللہ علی ان اہجر کل ما یکرہہ واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی وانفق مالی وابذل نفسی لإقامت دینہ وإعلاء کلمتہ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَةِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيَّ وعلى ألا أنازع الأمر أهله وعلى أن أقول بالحق أينما كنت لا أخاف في الله لومة لائم
استعین اللہ ربی واستقدرہ علی الاستقامۃ علی الدین وایفاء ھذا العہد۔ آپ نے بات سمجھ لی ہے اور سمجھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کی بیعت قبول کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کاربند رہنے اور پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب عمل یقربنا الیک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم انت رفیقنا فی سفرنا وانت خلیفتنا فی اہلنا ومالنا، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم اجعلنا عبادک اخوانا، اللہم اجعلنا عبادک اخوانا، اللہم اجعلنا عبادک اخوانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔